میرا نام ثنا اکرام ہے۔ میں جب چھوٹی تھی ایک ہی بات سنتی آئی تھی کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، پر جب بڑی ہوئی تو احساس ہوا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ہی ہم سے ہمارے رشتے جوڑے رکھتا ہے، اور اسی پیسے سے ہم اپنی پسندیدہ چیز خرید سکتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور اسی پیسے کو کمانے کی خاطر میرا باپ گھر سے نکلا، جس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، اور اس برے وقت نے احساس دلایا کہ ہمارا کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ پھر بابا کی موت کے بعد مما کو پہلی بار گھر سے باہر کمانے جاتے دیکھا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، اور جب مما تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مما نے کہا، میں جاب کی تلاش میں جا رہی ہوں، آخر میری تعلیم کس دن کام آئے گی؟ میں نے کہا، مما ہم بہنیں پڑھ رہی ہیں، میں جاب تلاش کر رہی ہوں، مجھے کسی اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ پر مما نے کہا، وہ ہمیں بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا کے مرنے کے بعد مما نے ہم 3 بہنوں کو سنبھالا تھا۔ 1 سال میں ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن کی فیس ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ بھی گھر بیٹھ گئی تھی، اور بڑی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ سگے چچا نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا تھا، جب میرا بھائی نہیں رہا تو مزید رشتہ داری کیسی؟ ویسے بھی مجھے جہیز میں خالی ہاتھ بہو نہیں چاہیے۔ میں نے تو سوچا تھا بھائی صاحب کی بس بیٹیاں ہیں، ان کا سب کچھ ہمارا ہوگا، پر میں کیا جانتا تھا انہوں نے سب گروی رکھا ہوا ہے جو کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ میں تو ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کی پڑھائی لکھائی پر بہت خرچ کیا ہے۔ اس کا رشتہ کسی اونچے خاندان میں کروں گا، اور ایسے میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا۔ چچا کے علاوہ بھی کسی رشتہ دار نے آگے بڑھ کر ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کیونکہ میرا باپ سر پہ نہیں رہا تھا۔ جب باپ کا سایہ سر پہ نہ رہے تو کسی اور کا سایہ ہمیں چھاؤں نہیں دے سکتا۔ ہمارے گھر کا ماحول عجیب سا ہو چکا تھا۔ مما اسکول سے پڑھا کر سیدھا بچوں کو ٹیوشن دینے چلی جاتی، اور مغرب کے بعد واپس آتی، اور مجھے کھانا بھی مما دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی، پر آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ کتنی دیر ٹیبل پر بیٹھی کھانے کو دیکھتی رہی، اور پھر سے رونے لگی۔ اس کھانے کی خاطر مما باہر خوار ہو رہی تھی۔ نہ جانے لوگ کیسا سلوک کرتے ہوں گے میری مما کے ساتھ۔ کاش بابا زندہ ہوتے تو ہماری زندگیاں ایسی ویران نہ ہوتی۔ پتہ نہیں وہ کون شخص تھا جس کو میرے بابا پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہر روز سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا بیٹا اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ کاش ہم اس سہولت کا صحیح درست استعمال کرنا سیکھ لیں، پر ہم انسان کبھی نہیں سدھرتے۔ کبھی حادثات ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کورونے آتے ہیں، پر ہم نہیں سدھرتے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی، ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچایا، ہمیشہ دوسروں کو لوٹا۔ ہر انسان کی بس اپنی جان کی پرواہ ہے۔ کاش ہم دوسروں کی جان کی پرواہ بھی کر لیں۔ اب تو بابا کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میرا اپنے ہی شہر میں دل نہیں لگتا۔ اب جب گھر آئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھائے بغیر میں اٹھ گئی اور اپنے دوست کو کال کی۔ اس سے کہا کہ مجھے اس کی مدد چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، کہیں سے بھی کر کے مجھے نوکری دلاؤ۔ اور اس کا بابا ایک بزنس مین تھا۔ اس نے کہا، مجھے 1-2 دن کی مہلت دو، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنی تھی، کم از کم میں اپنا بوجھ تو خود اٹھا سکتی تھی۔ آپی بھی ہر روز مایوس گھر لوٹتی، پر ابھی تک مما کو نہیں بتایا۔ وہ ان کے جانے کے بعد نوکری تلاش کرنے جاتی ہیں، کیونکہ مما نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مما کہتی ہیں، جب تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کبھی اپنی بیٹیوں کو یوں خوار نہ ہونے دیتے، بلکہ ان کی تو دلی خواہش تم بہنوں کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا تھی، اور میں نہیں چاہتی جیسے زمانے کے حالات ہیں تم بہنیں گھر سے باہر نکلو۔ اور سچ کہتے ہیں سیانے، ایک ماں میں باپ اور ماں دونوں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، پر ایک باپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں دن رات بس ہمارے لیے محنت کر رہی تھی، اور اسی دوران میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا، اور مما نے سادگی سے رخصتی کر دی۔ دوسری طرف جس چچا نے میری بہن کو ٹھکرایا تھا، ان کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر گھر داماد بن چکا تھا، اور چچا لوگوں کی باتوں سے منہ چھپاتے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ پر سنا تھا چچا بہت پچھتا رہے ہیں، پر اب ان کے پچھتانے سے سب ٹھیک نہیں ہو جانا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، اداس بوریت سے بھرے، جب ایک دن میری دوست جس کی جلدی شادی ہو چکی تھی، اس نے بتایا چکوال میں ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ اپنی ڈیلیوری بھی وہیں سے کروانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ 5 منٹ میں عورت کی ڈیلیوری کروا دیتا ہے۔ اس بات نے مجھے حیران کیا تھا۔
بھلا ایسے کون سا ڈاکٹر پیدا ہو گیا جو اکیلے یہ سب کام کرتا ہے؟ میری دوست حاملہ تھی۔ جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کے کلینک میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ لیبر روم میں اس کے ساتھ کسی تیسرے کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر نے میری دوست کو 1 ماہ بعد آنے کا کہا، کیونکہ ابھی بچے کی پیدائش میں ٹائم تھا۔ میں اسے روکتی رہی۔ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا، پر اس پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ پر میں نے دیکھا تھا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، پر وہ کہتی اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے۔ اور جب دوبارہ 1 ماہ بعد اس 65 سالہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں پہلے لیبر روم میں چھپ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس ڈاکٹر کو دھکا دیا، اس سے کہا، تم ایسے کام کرتے ہو؟ تم ڈاکٹر کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہو جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہو۔ تم جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس پر وہ ڈاکٹر مجھ پر چیخ پڑا، کہنے لگا، ہاں، مجھ جیسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم جیسے لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ میں کوئی ان پڑھ انسان تو نہیں تھا، دن رات محنت کر کے ڈگری حاصل کی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی، بیٹا ہم پڑھے لکھے ہوتے تو تم لوگوں کو بھوکا نہ مرنے دیتے، اچھا مستقبل دیتے۔ پر جب میں ایک عمر کو پہنچا تو یہ جان گیا، روٹی تعلیم نہیں دیتی بلکہ ہنر دیتی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور اگر عورت گھر سے باہر نکلتی کمانے کو تو اس کو نوچ جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا۔ ہمارا یہ معاشرہ کہنے کو اچھا لیڈر چاہتا ہے، پر یہ لوگ خود کچھ نہیں کرتے۔ لوگ یہ بھول چکے ہیں ہم سے ہی معاشرہ بنتا ہے، پر ہم انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ جب عوام ایسی ہو تو حکمران بھی ویسے ہی ملا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن سے مجبوریاں، غربت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، اور جو سیدھے راستے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی پیسہ کمانے دیتا نہیں ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو مرتے، ان کے لیے کمانے نکلا۔ میری ماں نے مرتے وقت وعدہ لیا تھا، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں بہت دور نکل آیا تھا، اتنا دور کہ میرا اب لوٹ جانا ناممکن ہے۔ میں نہیں سمجھتا جو کام میں نے شروع کیا اس میں کوئی برائی ہے، کیونکہ میں نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے میں نے گریجویشن کی تھی، نوکری کے لیے مارا پھرتا تھا، پر آج کے دور میں گریجویشن کو بس ہاتھ کی دھول سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تو کہیں کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ دن رات مارا پھرتا، اور پھر ایک دن گھر گیا، دیکھا میری بہن بخار سے مر رہی ہے۔ ہم 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، میری تو اس میں جان بستی تھی، پر میری بہن نے مجھے کبھی نہیں بتایا وہ کہیں کام کرنے جاتی ہے، اور یہ بات مجھے بہت دیر سے پتہ چلی تھی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر محلے میں موجود ایک کلینک پر گیا۔ انہوں نے پہلے فیس مانگی اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے منت سماجت کی، پر ڈاکٹر نے کہا، میری فیس نہیں دے سکتے تو اپنی بہن کی دوائی کہاں سے لوگے؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کیسے مسکین بن کر آ جاتے ہیں، جیسے ان کے باپ کا کلینک ہو۔ اور میں اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اسے گھر لے آیا، اور تب بھی میری بہن نے مجھ سے کہا، بھائی آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں گھر پر کوئی گولی پڑی ہوگی کھا لوں گی۔ اور اس رات میں نے اپنی ڈگری کو آگ میں جلا دیا، کیونکہ میری زندگی کی پڑھائی کے 14 سال کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے تو اپنا وقت اور پیسہ برباد کیا تھا۔ اس سب میں میرے ماں باپ کا قصور تھا، جو کہتے تھے اعلیٰ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اگر اعلیٰ تعلیم انسان کو انسان بناتی تو کبھی آج ایک ڈاکٹر انسانیت کے درجے سے نہ گرتا، کبھی میری بہن بخار سے نہ تڑپ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں میرا رب کس بات کا امتحان لے رہا تھا۔ امیر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، وہ تو بیمار بھی نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی میں ہماری طرح کے مسئلے مسائل کیوں نہیں ہیں؟ ساری مصیبتیں، سارے مسئلے ہم غریبوں کی زندگی میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں رات کو باہر نکلا، کہاں جا رہا تھا کوئی خبر نہیں۔ صبح بھی مجھے باہر ہو چکی تھی، جب چائے کی دکان پر ایک آدمی نے کہا، اسے پتھر اٹھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے، اور میں بھوکا پیاسا اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ پیسے مل جائیں تو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جاؤں۔ ہم غریبوں کے کوئی خواب نہیں ہوتے، ہمیں تو بس اپنا پیٹ نظر آتا ہے۔ میں شام تک کام کرتا رہا، کچھ پیسے لے کر گھر آیا تو میری بہن گھر نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا، باجی جہاں کام کرتی ہے وہاں سے آج آئی نہیں، وہ کہہ رہی تھی اس کی تنخواہ رہتی ہے، بڑی بیگم سے لینے گئی ہے۔ میں پریشان ہو چکا تھا، میری بہن کو بخار تھا، اس کے باوجود وہ چلی گئی اور میں اس کے پیچھے
پیچھے چلا گیا تاکہ اسے منع کروں وہ وہاں کام نہ کرے۔ مجھے پسند نہیں تھا میری بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ اس کا بھائی زندہ تھا پر میں اس دن زندہ نہیں رہا کیونکہ میری بہن تو مر چکی تھی۔ مجھ سے بات کیے بنا، مجھ سے کچھ کہے بنا اس نے تو مجھ سے بس ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی۔ اس نے کہا تھا، بھائی جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو مجھے اپنے نام والا لاکٹ چاہیے۔ میں نے ایک لڑکی کے گلے میں دیکھا تھا، اس نے اتنی بڑی خواہش تو نہیں کی تھی مجھ سے جو وہ ایسے اچانک مر گئی۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا میری بہن کو تو رستے میں چکر آیا جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر جان چلی گئی۔ میں اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ 15 سال کی عمر میں میری بہن صرف پیسوں کی وجہ سے مر گئی۔ اگر وہ اس دن پیسے لینے نہ جاتی جہاں وہ کام کرتی، میرا انتظار کر لیتی تو کبھی مجھ سے دور نہ جاتی۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا آخری دم تک اپنی بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، پر میں نے وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں ہار گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں ہر چیز کو آگ لگا دوں، اس معاشرے کو جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور اگر کریں تو بھی صرف دکھاوے کی نیت سے۔ آخر ایک انسان کو مرتا ہوا انسان کیوں نظر نہیں آتا؟ میں تب ایک لڑکا تھا، 20 سال عمر تھی میری اس وقت، پر میں بچوں کی طرح رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف بھوک کی وجہ سے مرتے ہوں گے، جن کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا، بس بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے ہوگی۔ میں اپنی بہن کے مردہ وجود کو اٹھائے گھر لے آیا تھا۔ جس بہن کو رخصت کرنا چاہیے تھا اسے مٹی تلے دفن کر آیا تھا۔ میں تھک چکا تھا پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنا تھا۔ پہلے بہن تھی جو مجھ سے چھوٹی تھی پر اس نے اپنا فرض بڑی بہن بن کر نبھایا تھا۔ خود اسکول چھوڑ دیا، گھر کو سنبھالنے لگی، ساتھ لوگوں کے گھروں میں مجھ سے چھپ کر کام کرتی تھی کیونکہ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا، کوئی کام مل جاتا تو کر لیتا۔ پر اب بہن بھی ماں کے پاس جا چکی تھی اور اس کے نام کا لاکٹ میں نے ہمیشہ کے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ آج بھی اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ ایسے 7 سال گزر چکے تھے جب ایک رستے میں ایک لڑکی بھاگی ہوئی آ رہی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے میرے چچا سے بچا لیں، وہ مجھے جوئے میں ہار بیٹھا ہے اور میری اماں کو اس نے جان سے مار دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے میں اپنی بہن کی زندگی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ کہاں سے آئی تھی، کیا کرتی تھی، اس کا نام کیا تھا، میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ چکی تھی۔ میرے بھائی بھی اب بڑے ہو چکے تھے، بلکہ ایک بھائی نے تو شادی بھی کر لی تھی اور وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی میٹرک میں تھا، اسے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور غریبوں کا مفت علاج کروں گا، اور میں بس خاموش رہتا۔ مجھے بولنا اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وقت نے مجھے بہت سنجیدہ بنا دیا تھا اور میں جانتا تھا اس ملک میں 10 گولڈ میڈل لینے والے شخص کو نوکری نہیں ملتی۔ سب پیسہ دیکھتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے ایک باپ نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کی اچھی تعلیم میں لگا دی ہے اور پھر بھلا ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ پر میں کسی کے خواب کو توڑ نہیں سکتا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی سے یہ کہہ سکتا یہ دنیا اسے کچھ نہیں دے سکتی پر اس سے چھین بہت کچھ لے گی۔ اس لڑکی کو ہمارے گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں اس کو جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا پر محلے والے باتیں کرنے لگے کہ ایسے کیسے تم لوگوں نے اس جوان لڑکی کو گھر میں رکھ لیا ہے، ہم کسی کی مدد بنا کسی رشتے کے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں سوچ دی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اسے بہن نہیں بیوی بناؤ یا پھر رکھیل بناؤ، پر اسے کبھی اپنی چنگل سے نکلنے مت دو۔ پھر وہ ایسے میں نے 27 سال کی عمر میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا، حالانکہ میں نے اسے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پر وہ بہت خوش تھی، میرا بہت خیال رکھتی، اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور میں مسکرانے لگا، زندگی کو جینے لگا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی اور جب محبت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ہمیں زندگی میں اچھا ہم سفر مل جاتا ہے تو زندگی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت دل فریب ہوتا ہے، پر میں بھول چکا تھا یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں کہاں ہیں۔ میں اپنے باپ بننے والا تھا جب میری بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اور اتنے پیسے لگیں گے، اور میں پیسوں کا انتظام کرنے مارا پھرتا رہا۔ آدھے پیسوں کا انتظام ہو سکا اور جب لے کر ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی تو یہ درد برداشت نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر اگر وقت پر آپریشن کر دیتے تو ماں اور بچہ دونوں کی زندگی بچ سکتی تھی، پر ڈاکٹروں کو بھی اپنے پیسے سے مطلب تھی۔
ان کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میرا اور میری بیوی کا 3 سال کا ساتھ تھا، صرف 3 سال کا، اور ان 3 سالوں میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے صبر کرنے کا کہتا، میں مجھے سمجھاتا، بھائی روئے مت، خود کو سنبھال لے، پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بچھڑ جانا ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، تب ہم بھی جینا نہیں چاہتے۔ کئی بار موت کو گلے لگانے کی کوشش کی، پر موت کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ میں گھر سے دور نکل جاتا، کہاں جاتا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے فقیر بابا نہ ملتے تو شاید میں پاگل ہو جاتا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، اتنا پیسہ کہ دنیا دیکھے گی۔ سب مجھے سائیکو کہتے، سب کو لگتا میں اپنی بیوی کے گزر جانے کا دکھ بھول نہیں سکا، اور شاید یہی سچ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، اپنے ماں باپ، اپنی بہن، اور پھر اپنی بیوی اور بچہ۔ اس انسان سے کبھی پوچھنا جس نے اپنا ایک رشتہ بھی کھویا ہو، وہ بتائے گا کسی اپنے کو کھو دینے کا دکھ اندر سے مار دیتا ہے، زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو بہت کچھ کھو دیا تھا، ہر وہ رشتہ کھو دیا جس سے مجھے محبت تھی، جن کے لیے میں جیتا تھا۔ میری ماں مجھے کچھ بننا دیکھنا چاہتی تھی، پر وہ ادھورے خواب لے کر مر گئی۔ پھر میری بہن اور پھر میری بیوی، ہم نے مل کر اپنے بچے کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، پر سوچا نہیں تھا ایسا بھی ہوگا۔ میرا ہر خواب ادھورا رہ گیا۔ زندگی نے ایک بار پھر سے میرا امتحان لیا تھا، پر اب کی بار سب ختم ہو گیا تھا۔ میں جس راستے پر نکل آیا تھا اس کا انجام بہت برا تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا میں بہت پیسہ کماؤں گا، اس دنیا سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور پھر میں فقیر بابا کے ساتھ مل کر چلے کاٹنے لگا، جادو سیکھنے لگا، اور میری ملاقات ایک گائناکالوجسٹ سے ہوئی جو فقیر بابا سے تعویذ لینے آتی تھی، جس نے فقیر بابا کے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور میں اس کام کو سیکھتا چلا گیا۔ ہمارا مقصد کچھ اور تھا، اور میں نے شہر بدل لیا، اپنے بھائی کو بیرون ملک بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی زندگی بنا سکے، ہر وہ خواب پورا کر سکے جو اس کی آنکھوں نے دیکھ رکھے تھے۔ اور اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا، بھائی آپ کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پر میں کیا بتاتا، جو کام میں کرتا ہوں اس کی کوئی معافی نہیں، پر میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اگر آج تم مجھے دیکھ نہ لیتی، ہاں یہ سچ ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک عامل جادوگر ہوں جو جنات کی مدد سے حاملہ عورتوں کی ڈلیوری کرواتا ہے، جس سے اماؤس کی رات کو ایک بچہ جنات لے جاتے ہیں، جس سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ میں جادو کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کام نے میری زندگی بدل دی، مجھے ڈھیر سارا پیسہ دیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، اپنا گھر، گاڑی، دولت، اور یہ معاشرہ جس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، اسے میں بھی کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے بنگالی جادو سے لے کر ہر وہ جادو سیکھا جس سے انسان کو اپنا غلام کیا جا سکتا ہے، جس سے میں اپنا کام نکلوا سکتا ہوں، اور جنات اس کام میں میری مدد کرتے ہیں۔ عورتیں اپنی مرضی سے میرے پاس آتی ہیں، پر وہ نہیں جانتی اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور کچھ عورتیں تھوڑے عرصے بعد وہ اپنا بچہ بھی گنوا دیتی ہیں۔ اور مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں، نہ مجھے کوئی شرمندگی ہے، اور نہ اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ میرے جادو میں بہت طاقت آ چکی ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں بھی سب اسی لیے بتا دیا کیونکہ تم نے مجھے دیکھ لیا، اور اب تم لوگوں کو بتا بھی دو گی تو تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، انہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چکوال کا ڈاکٹر جو سب کچھ بتا کر دوبارہ اندر جا چکا تھا، جس کے پاس میری دوست آئی تھی جس کو حاملہ عورت پر عمل کرتے دیکھا تھا، اس نے تو سب کچھ بتا دیا تھا، پر میں اسے معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کیسے معصوم بچوں کو جنات کو خوش کرنے کے لیے دے سکتا تھا؟ وہ کیسے ایک ماں کی گود کو اجاڑ سکتا تھا؟ آخر لوگ ایسے جعلی ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر حیرانگی والا کام کر رہا تھا تو کیوں کسی نے توجہ نہیں دی؟ ہر واقعے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ ڈاکٹر چاہتا تو اچھائی کا راستہ چن سکتا تھا، پر اس کے اندر بدلے کی آگ تھی، وہ اس معاشرے سے اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا، پر وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پولیس اس کو تلاش کرتی رہی، پر وہ آج تک نہیں ملا۔ نہ جانے اب وہ کس نام سے کہاں پر اپنے جادو کا استعمال کر رہا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کا روپ دھارے ہمیں لوٹ رہے ہیں، جن پر ہم اپنا وقت، پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ ایسے جعلی عملوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں بتایا ہے، ہمیں بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم غلط رستوں پر چل دیں، اپنا سب کچھ گنوا دیں۔ ہمیں اپنا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عامل جادوگر اگر اتنے ہی طاقتور ہوتے، اتنے ہی لوگوں کے مسائل حل کر سکتے، تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنا گھر ٹھیک کرتے۔ انہیں کیا
ضرورت ہے سارا دن ہمارے لیے بیٹھنے کی، ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ ہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے، پر اتنا یاد رکھیں جادو کرنے اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں۔